آج ہم بات کریں گے پیسہ، پیار اور نشے کے بارے میں۔ ویلاگ میں سنائیں گے ہم آپ کو ایک ایسی کہانیاں جو صرف قتل کی کہانی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے چہرے سے پردہ اٹھانے والی کہانیاں ہیں۔ یہ ویلاگ 2 کرمنل کیسز کے بارے میں ہے، جس میں ایک کا فیصلہ فائنلی آ چکا ہے اور دوسرا سٹل انڈر ٹرائل ہے۔ یہ کیسز ایک دوسرے سے سملر ہیں، جانتے ہیں کیسے؟ جولائی 2021 اسلام آباد کے پوش علاقے F7 جہاں ظاہر جعفر کے گھر سے ایک لاش ملتی ہے، نور مقدم کی، ظاہر کی دوست، اور ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن اس دوستی کا انجام تفریح نہیں، تشدد اور موت تھا۔ مقدم ایک 27 سال کی تعلیم یافتہ اور بہت ہی پیاری اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کے والد شوکت محمود پاکستان کے ایک سینئر ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں، جو ساؤتھ کوریا اور قازقستان میں ایمبیسڈر بھی رہے ہیں۔ نور نے اپنی اسکول کی تعلیم بیکن ہاؤس سے حاصل کی اور بعد میں نسٹ جیسی مشہور یونیورسٹی سے اپنی اعلیٰ تعلیم پڑھی۔ اسے آرٹس، کلچر اور اینیمل سے بہت لگاؤ تھا۔ نور اور ظاہر جعفر ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور کچھ وقت تک ان کا رشتہ بھی رہا، لیکن بریک اپ کے بعد ظاہر نے اسے دھمکیاں دینا شروع کی۔ 20 جولائی 2021 کو ظاہر نے نور کو اپنے گھر پر بلایا اور اسے قید کیا، اس پر بہت ظلم کیا اور آخر میں اس کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ آٹوپسی رپورٹس نے بتایا کہ نور کو مارنے سے پہلے اسے فزیکل ٹارچر کا سامنا کرنا پڑا۔ اینڈ دین شی واز بروٹلی بیہیڈڈ۔ کیس کی کورٹ ٹائم لائنز کو دیکھیں تو اس مرڈر کیس کی FIR رجسٹر ہوئی 20 جولائی 2021 کو اور کیس ٹرائل کورٹ میں چلا، اور پھر ٹرائل کورٹ کی ورڈکٹ آئی 24 فیب 2022 کو، جس میں ڈیتھ سینٹینس پلس 25 سال فار ریپ سنائی گئی۔ یہاں سے پھر یہ کیس گیا ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورڈکٹ آئی 14 مارچ 2023 میں اور فیصلہ سیم تھا، ڈیتھ سینٹینس اور ریپ کے لیے بھی ڈیتھ سینٹینس۔ پھر کیونکہ ہمارا قانون گنجائش دیتا ہے کہ ہائی کورٹس کا فیصلہ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں، کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ پھر فائنلی سپریم کورٹ کی بھی ورڈکٹ آ گئی ہے، جو کہ 21 مئی 2025 کو آئی۔ فیصلہ مرڈر پہ ڈیتھ سینٹینس اپہیلڈ کی گئی، ریپ کی ڈیتھ پینلٹی کو لائف امپریزنمنٹ میں بدل دیا گیا۔ ظاہر جعفر پیسے والا مینٹل پیشنٹ یا ذہنی درندہ، ایک ڈوئل نیشنل پاکستانی امریکی نژاد بندہ، اور اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ بزنس اور سائیکالوجی دونوں سے جڑا تھا، لیکن جو اس کی پروفیشنلی پالشڈ امیج تھی اس کے پیچھے بہت ساری ڈارکنیس چھپی ہوئی۔ ظاہر کا تعلق پاکستان کے ایک بڑے اور پرانے بزنس فیملی سے تھا۔ اس کے والد عاقر جعفر احمد جعفر اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر تھے۔ کمپنی انجینئرنگ، کنسٹرکشن، IT اور پاور جنریشن سیکٹرز میں کام کرتی ہے اور اسے پاکستان کی ایلیٹ انڈسٹریلسٹ کلاس میں گنا جاتا ہے۔ ظاہر نے اپنے آپ کو تھراپسٹ اور مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کے روپ میں انٹروڈیوس کیا ہوا تھا۔ اس نے USA سے سائیکالوجی اور کاؤنسلنگ میں کچھ شارٹ کورسز کی سرٹیفکیشن حاصل کی ہوئی بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ورکشاپس کیے ہوئے تھے۔ پاکستان میں تھیراپی ورکس کے نام سے ایک آرگنائزیشن سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ایلیجڈلی کلائنٹس کو مینٹل ویلنس سیشنز دیتا تھا۔ یہ سب فرضی امیج تھی۔ تھراپی ورکس نے بھی بعد میں کلیریفائی کیا کہ ظاہر ان کا سرٹیفائڈ تھراپسٹ نہیں تھا۔ ظاہر نشہ کرتا تھا، اسپیشلی آئس اور کوکین کا۔ پہلے بھی ایگریسو بیہیویئر کے انسیڈنٹس رپورٹ ہو چکے تھے اس کے حوالے سے۔ اس کے مینٹل ہیلتھ ایشوز کا سہارا اس کے پیرنٹس نے کورٹ میں لیا کہ اسے سزا نہ ملے، لیکن فورینسک ایویلیویشن نے کنفرم کیا کہ وہ مینٹلی فٹ تھا۔ سو a one liner for ظاہر جعفر، لیڈ فیملی کا بیٹا، فیک تھراپسٹ اور سائیکوپیتھک ٹینڈنسیز والا کلر نکلا۔ تو ویورز، یہ تھا ظاہر جعفر، جس نے اپنے دوست کا
قتل کیا، وہ بھی بڑی بے-رحمی سے۔ اور اب آپ کو دوسری کہانی سناتے ہیں، ایک اور مرڈر کیس کی، جس میں بھی ایک دوستی کا قتل ہوا، بلکہ اس بار جلایا بھی گیا۔ جنوری 2025 کراچی سے ایک اور دردناک کہانی ابھرتی ہے، مصطفیٰ عامر کا قتل، جو 6 جنوری 2025 کو کراچی کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ہوا۔ دردناک واقعہ تھا جو پورے ملک کو ہلا کر رکھ گیا۔ 23 سال کا مصطفیٰ ایک IT اسٹوڈنٹ تھا اور اپنے دوستوں میں مشہور تھا، اور اس کا فیمس ہونے کی وجہ ڈرگز تھی۔ اس کی لاش چند دن بعد بلوچستان کے ہب علاقے میں اسی کی جلی ہوئی گاڑی کے ٹرنک سے ملی۔ انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ مصطفیٰ کا قتل کوائن ٹاس سے ڈیسائیڈ کیا۔ جی ہاں، 3 ٹاس کیے، تیسرے میں موت فکس ہوئی، اسے پھر مار کر لاش جلا دی گئی۔ اسے مارا کس نے؟ ارمغان قریشی نے۔ پولیس نے تحقیقات کے دوران ارمغان قریشی کو ملزم قرار دیا۔ ارمغان نے پہلے اقرار کیا کہ اس نے مصطفیٰ کو اپنے گھر میں قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو جلا دیا۔ بعد میں اس نے اپنا بیان بدل دیا۔ اس کے ساتھ ہی شیراز بخاری نے بھی پولیس کے سامنے اقرار کیا کہ انہوں نے مل کر مصطفیٰ کو قتل کیا اور اس کی لاش کو پھر ہب میں لے جا کر جلا دیا۔ ارمغان قریشی کون تھا؟ ڈیجیٹل کرائم کا شہزادہ۔ والیٹس، کال سینٹرز، لگژری کارز، یہ تھا اس کا پروفائل۔ ارمغان کوئی عام لڑکا نہیں تھا، ایک ڈیجیٹل کرائم کنگ پن تھا۔ 2018 سے انلیگل کال سینٹرز چلا رہا تھا، جسے ہم ڈبہ کال سینٹرز کہتے ہیں۔ FIA کے مطابق مہینے کے 3 لاکھ سے 4 لاکھ ڈالر کما رہا تھا۔ کرپٹو، فیک سمز، کریڈٹ کارڈز، فراڈ اور 8 لگژری کارز اس کے نام پہ تھیں۔ مصطفیٰ کے موبائل ڈیٹا نے دکھایا کہ قتل سے پہلے وہ ارمغان قریشی کے کانٹیکٹ میں تھا۔ ٹی وی اور سیل ٹاور ڈیٹا سے بھی پتہ چلا کہ وہ ارمغان کے گھر گیا تھا، لیکن کبھی نکلا نہیں اس کے بعد۔ کراچی میں پولیس ریڈ ہوئی۔ پولیس نے ارمغان کے DHA فیس 6 خیابان راحت کے بنگلوں پہ ریڈ کیا۔ پولیس پہنچی، ارمغان گھر میں تھا، لیکن 4 گھنٹے تک چھپ کر بیٹھا رہا۔ پولیس نے پورا گھر چیک کیا، چھپے ہوئے کمرے سے نکالا گیا، وہ بھی ایک بہت بڑی فائٹ کے بعد، جس میں کراس فائر ہوئے۔ وہاں سے پولیس نے بلڈ سٹین، کارپیٹ، لیپ ٹاپس، فورنسک مٹیریل جس میں بال، کپڑے کے ٹکڑے اور ڈیجیٹل ڈیوائسز برآمد کیے۔ انیشیل انٹیروگیشن میں ارمغان نے مصطفیٰ کو قتل کرنے کا اقرار کیا۔ اس نے بتایا کہ مصطفیٰ کی موت کا فیصلہ کوائن ٹاس سے کیا گیا تھا، جو کہ سب سے شاکنگ کلیم تھا۔ کیس ابھی تک ٹرائل سٹیج میں ہے۔ اس پر مرڈر، فراڈ، منی لانڈرنگ اور obstruction آف جسٹس کے چارجز ہیں۔ ارمغان کا کہنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ بگڑی ہوئی ہے، ڈرگز نے مائنڈ کو ڈیمیج کیا ہوا۔ اس نے اپنے باپ سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان کے والد کامران قریشی فزیکل ریمانڈ کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، بھی انٹرفیئرنس اور اس کو بھگانے کا الزام ہے۔ ویورز، ان دونوں کیسز کے کامن تھریڈز ہیں ڈرگ، مینٹل ہیلتھ اور فریڈم کا غلط استعمال۔ طاہر ہو یا ارمغان، دونوں میں کچھ کامن تھا: سنتھیٹک نشے، آئس، LSD، کوکین، پور مینٹل کنٹرول۔ نشے نہ صرف ذہن کو کھوکھلا کرتے ہیں بلکہ انسان کو انسان سے دور رکھتے ہیں۔ آج کل کی یوتھ، اسپیشلی ایلیٹ کلاس، اپر مڈل کلاس، ایون مڈل کلاس، ڈینجرسلی ہو گئی ہیں۔ یہ کلچر مغربی انفلوئنس کا امپورٹڈ ورژن ہے۔ فریڈم کے نام پہ تباہی ہو رہی ہے۔ یہ دونوں کیسز ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈرگ صرف نشہ نہیں، اٹس اے سوشل کینسر۔ ہیلتھ کو ڈرامہ بنانا ڈینجرس ہے۔ فریڈم بنا ویلیوز کے تباہی ہے۔ ظاہر جعفر کو تو سزا ملی،
ارمغان کا ٹرائل جاری ہے، اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا، مگر اصلی جنگ ابھی باقی ہے سوسائٹی میں۔ ہمارے بچوں کا فیوچر صرف ایجوکیشن نہیں، ہیلتھ، مورل سٹرینتھ اور اویئرنیس بھی ہے۔ زندگی کا اصلی نشہ خوشی، کریٹیوٹی اور محبت میں ہے، آئس اور ایگو میں نہیں۔ سوچنا ہوگا، یہ قتل صرف نور یا مصطفیٰ کا نہیں، یہ قتل ہے ہماری بے حسی کا، سسٹم کا اور پیرنٹنگ کا۔ پیسہ، سٹیٹس اور ڈرگز مل جائیں بنا روحانی تعلیم کے تو ارمغان اور ظاہر جیسے مانسٹرز پیدا ہوتے ہیں۔ وقت ہے کہ ہر ماں باپ، ہر استاد، ہر دوست اپنے قریبی لوگوں کو آبزرو کرے۔ نفرت، آئسولیشن، ایڈکشن اور obsession کسی شخص کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ صرف ہیلتھ کا دشمن نہیں ہے، یہ انسانیت کو بھی ختم کر رہا ہے۔ ایک آخری پیغام دوستو، یہ ویلاگ آپ کو شاک کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو جگانے کے لیے۔ آپ اپنے بچوں کو ان نشوں سے، ان اندھیروں سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں وقت دیں، ان کی سنیں اور ان کے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ سوسائٹی کا گلیمر ایک جھوٹ ہے، اصلی زندگی صحت مند سوچ اور سچائی میں۔ آپ جسٹس کے ساتھ ہیں تو جسٹس فار نور، جسٹس فار مصطفیٰ لکھ کر کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ کو شیئر کریں کہ ہر ماں، ہر باپ، ہر دوست کا مطلب سمجھ سکے۔ Justice is not revenge, it's protection۔ تو یہ تھا پیسہ، پیار اور نشہ۔ اس میں صرف پیار نکالیں، پیسہ اتنا رکھیں جتنا آپ کو چاہیے اور نشے کو تو بالکل کراس مار دیں۔ سائننگ آف اینڈ سی یو ان مائی نیکسٹ ویلاگ۔ اللہ حافظ۔